السلام علیکم ناظرین، میں محمد جاوید اے نیوز پہ آپ تمام کا خیر مقدم۔ ناظرین، بیماری امیروں تک محدود نہیں رہی تھی بلکہ وہ غریبوں کو بھی دبوچ لیتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امیر لوگ اس بیماری کا علاج کروانے کے قابل ہوتے ہیں لیکن غریب ایسا نہیں کر پاتا، نتیجتاً بعض دفعہ وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی غریبوں کے لیے رکن اسمبلی بہادر پورہ جناب محمد معظم خان صاحب کا دل ہمیشہ اپنے ایسے اس غریب افراد کو لے کر ہمیشہ فکر مند رہتا ہے، چاہے وہ کالجز کے معاملے میں کیوں نہ ہو یا دیگر معاملوں میں، یا حکومت کی جانب سے پیش کردہ جو اسکیمات ہوتی ہے وہ عوام تک لے جانے کے لیے انہوں ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ غریبوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے فوائد حاصل ہو سکے ہیں۔ اب پھر ایک کارنامہ انہوں نے کرتے ہوئے مجلس نہ صرف وہ بلکہ مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ غریبوں کے ساتھ کھڑی رہتی ہے اور غریبوں کے ساتھ کھڑے رہنے والی جماعت ہے۔ ایسے غریب افراد کے لیے اب خوشخبری سناتے ہوئے رکن اسمبلی جناب محمد معظم خان صاحب نے کہا کہ خدیم پالم کا دواخانہ، یہ جو لوگ ہیں، جو پرانے لوگ شہر حیدرآباد کے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ کامٹی پورے میں خدیم ایک دواخانہ ہے، پالم دواخانہ، جو سرکاری دواخانہ ہے۔ اس خدیم پالم دواخانہ کامٹی پورے میں 100 بیڈ پر مشتمل دواخانے کی منظوری حاصل کرنے پر رکن اسمبلی مجلسی فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی واضح ہو کہ اکبر الدین اویسی صاحب نے، فلور لیڈر نے حکومت سے ان سے کی گئی نمائندگی، انہوں نے نمائندگی کی تھی 200 بیڈ کے لیے، لیکن دواخانے کی نمائندگی کرنے پر وزارت صحت نے اور اس کے ذمہ داروں نے فوراً پالم دواخانہ پہنچ کر جو اراضی ہے یا اس کا جو ایریا ہے، اس کی جو عمارت ہے، اس کا جو رقبہ ہے، اس کا فوراً معائنہ کیا اور جائزہ لیا۔ اب ایسے اس کے 200 بیڈ کے لیے اس اراضی کو ناکافی قرار دیتے ہوئے 100 بیڈ پر مشتمل دواخانہ قائم کرنے کی منظوری حاصل کر لی۔ اس سلسلے میں آج رکن اسمبلی محمد معظم خان صاحب نے بہادر پورے کے تمام متعلقہ اراکین بلدیہ کو ساتھ لے کر فلور لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب سے اسمبلی میں ان کی کی گئی نمائندگی، فلور لیڈر کی ان کی گئی نمائندگی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس مسرت میں آج اکبر الدین اویسی صاحب سے مل کر ان سے اظہار تشکر کیا اور اپنی خوشی کا اظہار کیا اور مسرت کا اظہار کیا۔ سب سے بڑھ کر بہادر پور کی عوام کو جو یہ سوغات جو ملی ہے، 100 بیڈ کا دواخانہ، یہ بچوں کا کھیل نہیں، ناٹ اے جوک۔ 100 بیڈ کا دواخانہ قائم ہونا بہادر پورہ حلقے میں پہلے سے ہی معظم خان صاحب نے بستی دواخانوں کو لے کر ایسی زبردست نمائندگی کی۔ پرانے شہر کے بہادر پورہ اسمبلی کا جو حلقہ ہے، اس حلقے کے جو ہے تقریباً ہر ایک جو بلدیہ کا جو ڈویژن ہے، GHMC کا جو ڈویژن ہے، ہر ایک ڈویژن کے اندر دواخانوں کو ان کی جال بچھائی ہے۔ آج پھر ایک نئی سوغات، نیا کام، اس علاقے کے اندر 100 بیڈ کا دواخانہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین جو ہے نا کارنامہ ہے اور بہترین جو ہے نا ان کی کارکردگی ہے جناب معظم خان صاحب کی۔ بہرحال ہم اے نیوز کی جانب سے بھی آپ کو صاحب مبارکباد دیتے ہیں، فلور لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب کو مبارکباد ہے، صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں، اور یہ غریبوں کو بھی وہ نوید سناتے ہیں کہ بہت جلد آپ کے لیے پالم علاقے کامٹی پور میں 100 بیڈ کا دواخانہ انشاءاللہ، اس سے بہت غریبوں کو فائدہ ہوگا، بہت غریبوں کو فائدہ ہوگا۔ اس سلسلے کی آئیے دیکھتے ہیں کچھ اقتباسات، کچھ جھلکیاں۔ بہرحال اس موقع پر ان تمام تر تفصیلات سے میڈیا کے ذریعے محمد معظم خان صاحب نے جو ہے مخاطب کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو عوام کو آگاہ کیا، میڈیا کو آگاہ کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آج میں اور ہمارے بہادر پورہ کانسٹیچوئنسی کے پورے ڈویژن کے کارپوریٹر جناب اکبر الدین اویسی صاحب کے پاس آئے تھے، جو اکبر الدین اویسی صاحب ایک بہترین کارنامہ بہادر پورہ کانسٹیچوئنسی کے واسطے کیے ہیں۔ جو پالم کا دواخانہ تھا کماٹی پورے کے اندر، یہی اکبر الدین اویسی صاحب اسمبلی کے اندر آواز اٹھائے اور ہمارے ہیلتھ منسٹر جناب ہریش راؤ صاحب سے کہا
बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई दवाखाना नहीं है, आप फ़ौरन 200 बेड का दवाखाना बनाना चाहिए बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। ये डिमांड मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का था। उसके बाद गवर्नमेंट इमीडिएटली पालम के दवाखाने का इंस्पेक्शन किया गया और इंस्पेक्शन कर ये बताया गया था यहाँ पर 200 बेड का दवाखाना नहीं 100 बेड का दवाखाना आता है। तो जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की रज़ामंदी से अल्हम्दुलिल्लाह पालम का दवाखाना 100 बेड का बनने जा रहा है। कीमत जो रहेगी, लागत रहेगी कंस्ट्रक्शन की 42 करोड़ रुपीस है। उसी सिलसिले में मैं बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम के तरफ से और हमारे कॉरपोरेटर और मैं मिलकर यहाँ जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को शुक्रिया अदा करने आए हैं। और आपकी दूरअंदेशी मेहनत का नतीजा है। आवाम के लिए जिस तरीके से तकलीफ़ थी उस चीज़ को समझते हुए जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एक बहुत बड़ा कारनामा बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के वास्ते करे हैं, जो 100 बेड का दवाखाना बनाए हैं। और इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द उस दवाखाने का फाउंडेशन स्टोन भी रखा जाएगा। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी और हमारे सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और हेल्थ मिनिस्टर साहब और दीगर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स तय कर किस दिन फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा वो भी आपको इत्तला दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आखिरी में यही कहूँगा, यही जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हर वक्त आवाम के लिए, आवाम के वास्ते, आवाम की सहूलतों के वास्ते, या वो सेहत के मामले में होने दीजिए, या महल्ले के डेवलपमेंट के मामले में होने दीजिए, या वजीफ़ों के मामले में होने दीजिए, या राशन कार्डों के मामले में होने दीजिए, या BC लोन के मामले में होने दीजिए, या दलित बंधु स्कीम के मामले में होने दीजिए, या BC वेलफेयर लोन के बारे में होने दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम के वास्ते है, आवाम के लिए है। और आवाम के वास्ते हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा MLAs को, कॉरपोरेटर को यही कहते हैं, आप अपने अपने महलों में रहिए। डेवलपमेंट तो हो रहा है, सीवर लाइन पड़ रही है, रोड पड़ रही है, रोड लग रही है। गवर्नमेंट के जो स्कीमात आते हैं वो आवाम के दरमियान में लाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मेहनत है, जितने भी स्कीमात निकल रहे हैं वो आपके दरमियान में लेकर आकर आपके सामने पहुंचाना चाहिए। और आखिरी में मैं यही कहूँगा, हमारे सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का मैं बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से और हमारे कॉरपोरेटर्स और मेरी जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बेहतरीन कारनामा जो हॉस्पिटल 100 बेड का 42 करोड़ रुपीस की लागत से जो बन रहा है, ये एक बहुत बड़ी सहूलत बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के गरीब आवाम को होगी। शुक्रिया आप तमाम का।